بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ 380 پیج معارف و مسائل۔ ناظرین، معارف القرآن کتاب کا نام ہے جس میں لکھا ہے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ تک، جلد اول، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں۔ اب کوئے صنم 4 قدم ہی کا سفر ہے، کچھ اور مسافت کو ٹھہر کیوں نہیں جاتے۔ زمیں مانگتے تھے، نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے۔ ناظرین، قد نرا تقلبا سے لے کر اما یحملون کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اسی کا معارف اور مسائل پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اس آیت کے پہلے جملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے۔ اس اشتیاق کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں اور سب میں کوئی تعارض نہیں، وہ سب وجوہ ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ کہ حضور اکرم نزول وحی اور عطاء نبوت سے پہلے اپنی طبیعت و فطرت سے ملت ابراہیمی کے تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آپ کی شریعت کو ملت ابراہیم کے مطابق قرار دیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ اس لیے آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کا اور مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی کعبہ یعنی بیت اللہ قرار دے دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ قبائل عرب بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو کم از کم زبان سے مانتے تھے اور اس کی پیروی کے مدعی تھے، کعبہ کی قبلہ مسلمین ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی توقع تھی، اور سابقہ قبلہ بیت المقدس میں جو موافقت اہل کتاب کی توقع کی جا سکتی تھی، وہ 16-17 مہینے کے عمل کے بعد منقطع ہو چکی تھی، کیونکہ یہود مدینہ کو اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے قریب ہونے کی بجائے بعد ہی پڑتا تھا۔ بہرحال رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ کو قرار دے دیا جائے، اور چونکہ مقربان بارگاہ الہی انبیاء علیہ السلام اپنی کوئی خواہش اور کوئی درخواست حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک ان کی یہ درخواست پیش کرنے کی اجازت کا علم نہ ہو جائے۔ اس سے سمجھا جاتا کہ حضور اکرم کو یہ دعا کرنے کی اجازت پہلے مل چکی تھی اور آپ اس کی دعا کر رہے تھے اور اس کی قبولیت کے امیدوار تھے، اس لیے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی فرشتہ حکم لے کر آ جائے۔ آیت مذکورہ میں اس کیفیت کا بیان فرما کر پہلے تو قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ یعنی ہم آپ کا رخ اس کی طرف پھیر دیں گے جو سمت آپ کو پسند ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ رخ پھیرنے کا حکم بھی نازل فرما دیا۔ فولی وجہ کا اس طرز عمل میں ایک خاص لطف تھا کہ پہلے وحدہ کی خوشی حاصل ہو، پھر ایفائے وحدہ کی خوشی کند مقرر ہو جائے۔ یہ سب مضمون قرطبی جساس مزری سے لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا مسئلہ استقبال قبلہ، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فلک کے نظاروں زمیں کے بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کے بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمیں کے بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اروکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔
ارے کچھ کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے